جی 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 کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ اور یہاں میں دیکھ رہا ہوں کچھ نوجوان ہیں، میں ان کے اکارڈنگ ان کے لیے ایک شعر کہوں: منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تم کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ شیشہ جو ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، شیشہ جو ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ اور سجدوں سے تیرے کیا ہوا، سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی۔ دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ مجھے نہیں پتا آپ کس نیت، کس انٹینشن، کس ٹارگٹ اور کس ایمبیشن کے تحت آپ یہاں پہنچے ہیں، I don't know، بٹ مجھے بس اتنا پتا ہے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب عاشق رسول بیٹھے ہیں۔ آپ کے اندر کی بات آپ جانو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات، your activity, your action depend on your intention۔ آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا عمل، آپ کا کاریہ، آپ کا کرتوت، آپ کا کام، یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی نیت پہ۔ I don't know کہ آپ کس لیے آئے ہیں، آپ کھانے کے لیے آئے ہیں یا دکھانے کے لیے آئے ہیں یا سننے کے لیے آئے ہیں یا سنانے کے لیے آئے ہیں، مجھے نہیں پتا۔ بس میں اتنا جانتا ہوں یہ جو بیٹھے ہیں عاشق رسول بیٹھے ہیں، اور یہاں جو بیٹھے ہیں عاشق رسول بیٹھے ہیں، اور حضرت جو بیٹھے ہیں آل رسول بیٹھے ہیں۔ میں بس اتنا جانتا ہوں۔ میں اپنی بات اب شروع کرنے لگا ہوں۔ میں نے جو قرآن کی آیت، میں نے جو اپنا ٹاپک، اپنا وشے جو میں نے چنا ہے وہ سیدھی بات ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے اتنا یقین ہے، مجھے خود پہ اتنا بھروسہ ہے، یا جتنے لوگ ہیں سب یہ آیت سنے ہوں گے، سب سنے ہوں گے۔ اگر ٹرانسلیٹ نہیں پتا ہوگا، ارتھ نہیں پتا ہوگا، میننگ نہیں پتا ہوگا، پر مجھے اتنا یقین ہے سب کو یہ آیت سننے کو تو ملا ہوگا مسجد سے کبھی نہ کبھی، کہ افسوس کے ساتھ یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ٹھیک ہے، سب کو پتا ہے کیا مطلب ہے بھیا، کیا مطلب ہے؟ مانا بھی تو کبھی پوچھے، کبھی عالموں کے پاس بیٹھے کبھی مانا بھی تو پوچھے کہ حضرت بتائیں ہمیں اس کا مانا کیا ہوتا ہے۔ ہم عالموں سے جتنی دوری بنائے بیٹھے ہیں نا، یہی حال ہے، یہی وجہ ہے کہ آج کا یہ پروگرام ایسا ہم دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اگر آپ کے یہاں یہ ڈیفینیشن ہو کہ جلسے کا جو جلسے کو کامیاب آپ کس حیثیت سے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ جلسہ تب کامیاب ہوتا ہے اگر آپ کو یہ لگتا ہو کہ جلسے میں زیادہ سبحان اللہ، زیادہ نعرے لگے، زیادہ لوگ بھیڑ جمے ہو تو اسے کامیاب کہتے ہیں۔ میں اسے نہیں کہتا، بلکہ جلسے کی کامیابی یہ ہے کہ جب کوئی عالم بیان کرے وہ سننے والا اس کو اپنی لائف میں اپلائی کرے، عمل کرے، اسے وہ ہے کامیابی۔ 10 بندے بیٹھے ہوں، 10 بندوں میں سے ایک بندہ اگر عمل کر لیا، میں کہتا ہوں اس جلسے کی کامیابی ہے وہ۔ بے شک کیا کہنے، ایسے ایسے پیسے چھینٹ دینا یہ کامیابی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے یہاں ہوتا ہو، میں نہیں مانتا، اکارڈنگ ٹو می میں نہیں مانتا اس چیز کو کامیابی۔ ہاں آپ جلسے کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، اتنے لوگوں کو آپ نے دعوت دیا ہے، اس پہ ضرور آپ تھوڑا سا احتیاط برتے۔ اللہ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، وی آر اونلی فار اللہ، وی ول کم بیک ٹو اللہ۔ ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں لوٹنا اللہ کی طرف ہے۔ ٹاپک ہے اصلاح معاشرہ، سماج، معاشرہ، سوسائٹی جو آج ہمارے حال بنے بیٹھے ہیں۔ آج سوسائٹی کو ہماری ضرورت نہیں ہے، آج ہم سوسائٹی کے بینیفیکٹر نہیں ہیں، بینیفیشریز بن کے رہ چکے ہیں۔ آج سوسائٹی کے ہم کنٹریبیوٹر نہیں ہیں بلکہ کنزیومر بن کے رہ چکے ہیں۔ وجہ کیا ہے پتا ہے؟ سب سے بڑی وجہ بتاتا ہوں جو آج ہمیں سماج ایکسیپٹ نہیں کرتا، آج ہمیں سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اب دیکھ لو ہمارے جلسے میں کوئی ڈاکٹر نہیں ملے گا، اب دیکھ لو ہمارے جلسے میں کوئی
سائنسدان نہیں ملے گا، ہمارے جلسے میں کوئی پڑھا لکھا ویکتی نہیں ملے گا جو اس لائن سے پڑھا ہو. کیوں؟ ان کو لگتا ہے مولوی کی اپنی دنیا ہے، ہماری اپنی دنیا ہے. ان کو لگتا ہے اسٹیج پہ بیٹھنے والے الگ مخلوق ہیں، نیچے بیٹھنے والے الگ مخلوق ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج قوم کا یہ حال ہے. ہم نے بانٹا ہے. اسلام نے مولوی پروفیشن نہیں کیا تھا، اسلام نے نہیں کہا تھا کہ ایک مولوی پروفیشن کریٹ کرو. نہیں، اسلام نے تو یہ درس دیا تھا، اسلام نے تو یہ پاٹھ پڑھایا تھا کہ ہر مسلمان، ہر ایمان والے کو اتنا ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے، اتنا شکھت ہونا چاہیے، اتنا عالم ہونا چاہیے کہ اپنی بیٹی کا نکاح وہ خود پڑھائے. ہر مسلمان کے اندر اتنی ایبیلٹی، اتنی صلاحیت، اتنی قابلیت اور اتنا علم ہونا چاہیے کہ اپنے باپ کا جنازہ وہ خود پڑھائے. امامت کا آپ سبق نہیں پڑھے؟ امامت کون کرتا ہے؟ ہم نے بنایا ہے کہ جو مولوی ہوگا وہ امامت کرے گا. ہم نے بنایا ہے کہ جو حافظ ہوگا وہ امامت کرے گا. ہم نے بنایا ہے جو مفتی ہوگا وہ امامت کرے گا. لیکن میرا اسلام یہ نہیں کہتا. میرا اسلام یہ کہتا ہے جو زیادہ علم رکھتا ہو وہ امامت کرے گا. پھر کوئی فرق نہیں پڑتا وہ اشرفیہ کا پڑھنے والا ہو، پھر کوئی فرق نہیں پڑتا وہ امجدیہ کا پڑھنے والا ہو، پھر کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کسی جامعۃ الرضا کا پڑھنے والا ہو، پھر کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کچوچا کا پڑھنے والا ہو. جو بھی انسان علم رکھے گا وہ نماز پڑھائے گا. کیا بنا کے رکھے ہم لوگ؟ کیا مزاج بنا لیے ہیں؟ قوم کو برباد کر دے رہے ہیں. علم کو ہم نے بانٹا. جب علم نہیں بٹا تھا نا، تو میں بتاتا ہوں علم جب نہیں بٹا تھا تو ہم کیا تھے. میں بتاتا ہوں جب ہم نے علم کو نہیں بانٹا. حضرت تھوڑا سا ایکو کو کم کر دے، تھوڑا سا کم کر دے. بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہم کو لگ رہا وہاں تک. ہیلو، اور تھوڑا کم کر دے. جب ہم نے علم کو نہیں بانٹا تھا، میں بتاتا ہوں علم کو جب ہم نے نہیں بانٹا تھا تو ہم کیا تھے. الزہروی نے کتاب لکھی تھی جس میں 200 سے زیادہ سرجیکل ٹولز کے بارے میں لکھا ہوا ہے جو آج بھی یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے. جب ہم نے علم کو نہیں بانٹا تھا، جب ایک ہی بلڈنگ کے اندر قرآن اور سائنس پڑھایا جاتا تھا، تو پھر الگوریتم کا ایجاد کیا ہم نے، الجبرا کا ایجاد کیا ہم نے، ہوائی جہاز بنانے کا فارمولا دیا ہم نے. لیکن جب ہم نے علم کو بانٹا ہے، جب ہم نے علم کو بیٹا ہے، تو آج حال یہ ہے کہ ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہماری بچیوں کو ایجوکیشن کے نام پر، ہماری بچیوں کو تعلیم کے نام پر اسٹیج پہ چڑھا کے نچایا جاتا ہے. جب ہم نے علم کو بانٹا ہے تو ہمارے گھر کا بچہ، اس کو پتہ نہیں ہے اللہ کیا ہے. جب ہم نے علم کو بانٹا ہے تو ہمارے گاؤں کے بچوں کے اندر یہ دین کا ایک بھی ذرہ کا نالج نہیں ہے کہ وہ نماز کے بیسک چیزوں کو بتا سکے. یہاں بیٹھے اتنے مجمع لوگ، میں کہتا ہوں 80% نہ کہوں تو 50% پلس ہی ہوگا جن کو دعائے قنوت یاد نہیں ہوگا. اب میں پوچھتا ہوں آپ سے، جن کو دعائے قنوت یاد نہیں، کیا ان کی طرح وتر کی نماز ہوگی؟ حضرت ہوگی؟ مر جائیں گے. بالخور کی مسجد نہیں، مدینے کی مسجد نہیں، کعبہ کے اندر گھس کے آپ نماز پڑھو اور دعائے قنوت نہیں پڑھیں گے، نماز نہیں ہوگی. مذاق ہے یار. بس ہم نے ایک مزاج بنا لیا ہے کہ جلسے سے مولانا صاحب نے کہا تھا سبحان اللہ بولو جنت میں کھجور لگ جائیں گے. لگا لیے کھجور، اور گھسنا بھی پڑے گا کھانے کے لیے کھجور کو. جنت میں گھسنا پڑے گا. جنت میں گھسنے کا ہے کچھ آپ کے پاس؟ کھجور لگوا رہے ہیں آپ لوگ، جنت میں جائیں گے. او میرا بھائی، جنت اتنی آسان نہیں ہے. بہت اچھے، کیا کہیں. اگر جنت اتنی آسان ہوتی نا تو حضرت بلال تپتی ہوئی زمین پہ نہیں، زمین پہ ان کو لٹا کر نہیں مارا جاتا. اگر واقعی جنت آسان ہوتی تو حضرت حنظلہ شہید نہیں ہوتے. اگر جنت اتنی آسان ہوتی تو صحابہ کافروں کے ظلم کو نہیں سہتے. ان کو نہیں پتا تھا کیا کہ سبحان اللہ بولنے سے جنت مل جاتی ہے. ہم کو لوگوں نے بتایا، پاگل بنایا ہے ہم لوگوں کو، اور ہم جیسے بیوقوف لوگ. وجہ یہ ہے کہ ہم نے علم کو اپنے سے نہیں سیکھا. توصیف کوئی آیا تھا رانچی سے، جھارکھنڈ سے، بول کے چلا گیا، مان لو. کیوں مانو بھائی؟ کون ہوں میں؟ میری کیا اوقات ہے جو آپ مانیں گے؟ کیوں مانو گے بھائی میری بات؟ میں نبی ہوں، میں فرشتہ ہوں، میں خدا ہوں. کیوں مانو گے آپ میری بات؟ میں انسان ہوں، میرے اندر غلطی ہو سکتی ہے، میرے سے مسٹیک ہو سکتی ہے. آپ نے قرآن خود سے کیوں نہیں پڑھا؟ میرا کہنا ہے آپ نے ڈیپینڈ دوسرے مولویوں پہ کیوں رہا کہ کوئی مولوی بتائے گا تب میں مانوں گا؟ نہیں،
कल खुदा पूछेगा कयामत के दिन कि इंग्लिश के लिए तूने स्कूल गया, मैथ पढ़ने के लिए स्कूल गया, साइंस पढ़ने के लिए स्कूल गया, कुरान पढ़ने की वक्त नहीं मिला तुम्हें। पूछेगा रब आपसे, जवाब देंगे आप उनसे। मेरे भाइयों, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, वक्त हो चला है, हालात बदले, अब वक्त आया है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। लेकिन वो शोर कब आएगा? जब अंदर ईमान आएगा। आपको क्या लगता है एक जलसे सुन लेने से हम ईमान वाले हो जाते हैं? ये ईमान की डिफिनेशन अल्लाह ने क्या कहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। और अल्लाह ने कुरान में एक जगह कहा है वअंतुमुल आलौना इन कुंतुमुल मोमिनीन। कसम खुदा की कह रहा हूं, अगर आप इस आयत को समझ जाए ना, फिर एहसास हो जाएगा आप मुसलमान हो या क्या हो। कुरान ने कहा है कि तुम ही सरबलंद रहोगे, तुम ही कामयाब, तुम ही सक्सेस रहोगे अगर तुम ईमान वाले हो। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपको एड्रेस करके आपसे पूछता हूं, मेरा क्वेश्चन हर एक इंसान से है, जरा मुझे बताओ, आज हम तो कामयाब नहीं है, आज हम सरबलंद नहीं है, तो या तो कुरान झूठा है या तो हम झूठे हैं, या तो कुरान झूठा है या हमारे अंदर ईमान नहीं आया अभी तक। हमने इस्लाम को एक्सेप्ट किया है। एक चीज मैं आपको बताऊं, बताते चलूं, बस 2-4 मिनट और फिर बर्दाश्त कर ले, फिर मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। कुरान की झूठे होने का जुमला ये तौबा दार आपने कह दिया, माज़अल्लाह। ये तो तौबा करिए। चलिए शुक्रिया वो हो गया पढ़े अपना बोले। चलिए, ये हजरत लोगों की मेहरबानी, इन लोगों ने हमें सिखाया, आज भी मैं सीखता हूँ। इन लोगों ने बताया कि हाँ, जब भी आप कुरान से रिलेटेड, रसूल से रिलेटेड, खुदा से रिलेटेड जब ऐसी बात बोलें तो उससे पहले माज़अल्लाह बोला जाता है। मैंने 2 मिनट पहले ही मैंने कहा था ना, मैं इंसान हूं, मुझसे गलती हो सकती है। 2 मिनट पहले मैं अपनी बात कहा था कि मैं इंसान हूं। और हम लोग क्या करते हैं, मौलवी साहब कहे थे जी, मौलवी साहब कहे थे तो मान लिए, नहीं मानना भाई। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, हम लोग जो छोटे लोग हैं, हम लोग से गलती होती है, किसी की बात ना माने। अब दीन सीखना शुरू कर दें, अब दीन सीखना शुरू कर दें। एक होता है कल्चर फॉलो करना, मेरी बात समझ रहे हैं? एक होता है कल्चर को फॉलो करना, एक होता है किसी रिलीजन को एक्सेप्ट करना। आसानी के साथ समझे, मैं आपका ज्यादा भारी भरकम बात नहीं करने जा रहा हूं। कल्चर किसको कहते हैं? जो हमारा रीति रिवाज चला रहा है, उस पे ढल जाना अपने आप को। अब मैं आपसे पूछता हूं, पैदा हुए, पता चला मुसलमान के घर में पैदा हुए, जुमा के दिन नमाज पढ़ने बाप भी जाता है, हमको भी जाना पड़ेगा। ईद के दिन सब लोग नहा धो के जाते हैं, हम लोग के भी जाना पड़ेगा। ये हमने कल्चर को फॉलो किया है। इस्लाम को जब हमने एक्सेप्ट, अगर हम इस्लाम को एक्सेप्ट करते ना, तो हम ये नहीं कहते कि जुमा को जुमा जाना है, बल्कि हमारा इस्लाम ये कहता है 5 वक्त के 5 नमाज फर्ज है। आज भी वक्त है, जरा बताएं, आपके गांव की मस्जिदें खाली पड़ी हुई है। मैं कहता हूं ऐसे ऐसे जलसे आप डेली 10 को करा लें, डेली। मैं एक बात कह के जा रहा हूं, अगर गलती हो तो हजरत लोग इस्लाह करेंगे। मैं कह के जा रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अगर आप लोग ऐसे ऐसे जलसे डेली कराएं, लेकिन अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको जहन्नम में जाने से नहीं रोक सकती। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, दुनिया की कोई ताकत आपको जहन्नम में जाने से नहीं रोक सकती। ये हमारा माइंड, ये हमारा जो कॉन्सेप्ट जो अपने से हमने क्रिएट किया हुआ है, अलग अलग चीजें, अलग अलग चीजों को हमने बनाया है। मुसलमानों बदले मिजाज को। बस मैं अपनी बात 2 मिनट में खत्म करता हूं, बहुत हो चुकी, खत्म करता हूं। बस आखिरी के 2-3 बात बस आप ध्यान से सुने यार। इस तरह के जलसे करें, लेकिन इस जलसे में जो बात की जाए उस पर भी अमल करें, ये फायदा होता है। वरना लाखों रुपए खर्च करने से कोई फायदा नहीं, इतना रात भर जगने से कोई फायदा नहीं। अगर हम रात भर जगे ही और नमाज ही छूटती जाए, नमाज मस्जिद वीरान पड़ी रहे, इमाम से कोई रिश्ता नाता नहीं, अपने इलाके के इमाम
جو آپ کے آس پاس کے عالم ہیں ان سے رابطہ میں رہیں. وہ جتنا آپ کو مدد کر سکتے ہم لوگ نہیں کر سکتے. میں جھارکھنڈ سے آیا ہوں, میں آپ کو کتنے دن مدد کر سکتا ہوں؟ آج تقریر کروں گا چلا جاؤں گا, لیکن جو آپ کا امام ہوتا ہے, آپ کے علاقے کا جو عالم ہوتا ہے, وہ آپ کے ہر سکھ دکھ میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے. آپ ان کو وہی عزت, وہی رسپیکٹ اور وہی پروٹوکول دیں, وہی تعظیم دے کہ تاکہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے رہے اور آپ کو ہر جگہ غلط جگہ سے نکال کر اچھی جگہ پہ لے کے آئے. بس میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. پھر کبھی انشاءاللہ زندگی حیات رہی تو پھر سے آپ سے بات ہوگی. بولنے میں اگر کسی طرح کی غلطیاں خامیاں جان سے ہوئی ہو, انجان سے ہوئی ہو, مولا تیرے بارگاہ میں استغفر اللہ پڑھتا ہوں. سارے مل کے استغفر اللہ پڑھے. استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ حق پڑھیں, حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس شعر پہ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. جیسی کرنی ویسی بھرنی, جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانو تو کر کے دیکھ. جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانو تو کر کے دیکھ. جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, نہ مانو تو مر کے دیکھ. وما علینا الا البلاغ.